عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق وَلِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ فِي الِاسْتِقْبَالِ كَانَ كُلٌّ مِّن جُمْلَةِ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِعْلِيَّةً اسْتِقْبَالِيَّةً. یہاں سے ہے وَلِكَوْنِهِمَا خواجہ صاحب مصنف نے لو سے ان اور اذا کا امتیاز یہ ثابت کیا تھا کہ لو ماضی کے لیے ہے اور یہ استقبال کے لیے. تو آج اس پر تفریح کرتا ہے کہ چونکہ ان اور اذا یہ استقبال کے لیے ہے تو ان دونوں کے بعد جو فعل شرط آئے گا اور جو فعل جزا آئے گا وہ مضارع ہوں گے یا ماضی ہوں گے؟ مضارع ہوں گے. وہ کہتے ہیں ماضی ہوں گے. جب یہ دونوں مضارع کے لیے آتے ہیں مستقبل کے لیے آتا ہے تو استقبال فعل مضارع میں ہے یا فعل ماضی میں ہے؟ مضارع میں ہے. تو مصنف نے ان اور اذا کا امتیاز لو سے یہ ثابت کیا تھا کہ لو ماضی کے لیے ہے یہ دونوں استقبال کے لیے. کیونکہ یہ دونوں استقبال کے لیے ہے تو ان دونوں کے بعد جو فعل شرط اور فعل جزا آئے گا وہ مضارع ہوگا یا ماضی ہوگا؟ وہ مضارع ہوگا. اگر کسی نقطہ کی وجہ سے ان کے بعد ماضی بھی آیا تھا تو ہم کہیں گے کہ یہ ماضی بمانا مضارع کے ہے کیونکہ ان کی یاری ہے استقبال کے ساتھ اور استقبال کی یاری ہے مضارع کے ساتھ. جو بالواسطہ ان کی یاری ہو گئی کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں ماضی. اصل میں خواجہ صاحب کو ماضی کی رات یاد آتی ہے. مضمون سمجھ لیں کہ چونکہ ان اور اذا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ استقبال کے ساتھ ہے تو ان اور اذا کے بعد جو فعل شرط آئے گا یعنی جملہ شرط کا اور فعل جزا آئے گا یعنی جملہ جزا کا وہ مضارع ہوں گے یا ماضی ہوں گے؟ اور اگر ماضی بھی ہو ہم کہیں گے کہ یہ بمانا کیوں؟ وجہ کہ ان دونوں کی یاری ہے استقبال کے ساتھ اور استقبال کی یاری ہے مضارع کے ساتھ تو ان دونوں کی یاری ہے مضارع کے ساتھ. وَلِكَوْنِهِمَا اس وجہ سے کہ ان و اذا لتعلیق امر یہ معلق کرتے جزا کو. امر سے مراد کون ہے؟ یہ معلق کرتا ہے حصول مضمون جزا کا بغیر ہی. غیر سے مراد کون ہے؟ شرط. یعنی حصول مضمون شرط تو یہ تعلیق جزا کا شرط کے ساتھ کرتے ہیں. کس میں؟ پھر استقبال. پہلا اچھا اب آؤ یہ فی الاستقبال متن ہے یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا یہ فی الاستقبال کا تعلق تعلیق کے ساتھ ہے یعنی جزا کا تعلق شرط کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور یہ تعلق کب پیدا کرتا ہے؟ یہ معنی غلط. کیوں؟ میں نے جو کہا ان جاءنی زید فاکرمہ تو تعلیق تو فی الحال آیا یا مستقبل میں آیا؟ فی الحال آیا ہے. لہذا اس فی الاستقبال کا تعلق تعلیق کے ساتھ غلط. اس کا تعلق ہے غیری کے ساتھ. غیری ہے یا نہیں؟ لتعلیق امرین بغیری. غیر سے مراد کون ہے؟ شرط. یہ تعلق جزا کا کرے گا غیر شرط کے ساتھ. وہ شرط کہاں ہوگی؟ پہلے استقبال. اور جب شرط استقبال میں ہوگی تو جزا بھی اس لیے کہتے ہیں یہ متعلق ہے بغیری ہی کے ساتھ. اس کا معنی یہ کہ انہو ان و اذا یجعل بناتا ہے حصول جزا کا مرتب و متعلق کا حصول اس شرط پر جس شرط کا حصول کس میں؟ استقبال. اور جائز نہیں ہے ان یتعلق کہ یہ متعلق ہو جائے فی الاستقبال کس کے ساتھ ہے؟ کیوں؟ تعلیق استقبال میں ہوتی ہے یا فی الحال ہوتی ہے؟
لأن تعلیق جزا کی شرط کے ساتھ انما هو فی زمان تکلم، وہ تو زمان حال میں ہے، لا فی الاستقبال. الا ترینا، تم نہیں دیکھتے انک اذا قلت ان دخلت الدار فانت حر. اب دیکھو حریت کی تعلیق دخول دار کے ساتھ مستقبل میں ہے یا فی الحال؟ فی الحال ہے. البتہ دخول دار کب ہوگا؟ استقبال. معلق تھا، آپ نے اس حال موجودہ میں معلق کیا حریت کو دخول دار کے ساتھ. کون سا دخول؟ یہ پھر استقبال دخول کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، مصنف نے کیا کہا کہ چونکہ ان اور ایسا کس کے لیے آتے ہیں؟ استقبال کے لیے. یکون کل من جملتے کل، تو ہر ایک کی جملوں میں سے، یعنی ان کی بعد ایک جملہ شرط آتا ہے، ایک جملہ، وہ دونوں جملتیں مضارع ہوں گی. اور اذا کے بعد ایک جملہ شرط کا آئے گا، ایک جملہ جزا کا، وہ دونوں جملتیں مضارع. منہما اے من ان و اذا، یعنی شرط اور جزا جو ہے فعلیتاً استقبالیتاً. ٹھیک ہے، شرط کیوں مستقبل میں ہوگا؟ کیونکہ اس کا تو ہم نے حصول مستقبل میں فرض کیا. اور جزا کیوں مستقبل میں ہوگا؟ کیونکہ وہ موقوف ہے شرط پر، اور شرط موقوف لے ہے، اور موقوف لے سے پہلی موقوفات نہیں ہے. تو جب شرط ماضی و حال میں نہیں ہے تو جزا بھی حال و ماضی میں نہیں ہے. جب حال ماضی میں نہیں ہے تو کہاں ہو؟ ہر چیز شرط کا مستقبل میں ہونا ہے. فلأنه شرط، تو ہم نے فرض کی اس کا حصول استقبال میں، تو ممتنی ہے ثبوت شرط کا فی الحال اور ماضی ہونا شرط کا، اور ہر چیز جزا ہے. تو جناب اس کا تو حصول موقوف ہے حصول اس شرط پر جو استقبال میں ہے، اور ممتنی ہے تعلیق حصول اس جزا کا جو حاصل ثابت ماضی میں ہو، اور وہ موقوف کرے علی حصول ما، حصول اس شرط پر جو حاصل ہے مستقبل میں. بات سمجھ میں آئے؟ بس اب آؤ، مقتضا ظاہر حال کا کیا ہے کہ ان اور اذا کے بعد فعل ماضی آئے گا، فعل مضارع. فعل مضارع. اب اگر کہیں مقتضا ظاہر کے خلاف ان اور اذا کے بعد ماضی آیا تھا تو ہم نقطہ بیان کریں گے کہ یار ہے تو مضارع لیکن ماضی نقطہ کی وجہ سے لائے گے. ولا یخالف، اور مخالفت نہیں کی جائے گی ذالک مستقبل لانے سے لفظاً الا لنقطتنا، لفظاً کی قید لگائی، اشارہ کیا کہ معنوی مخالفت تو ہوگی نہیں. یعنی ان کے بعد اگر مزید بھی آ جائے تو بمانا لامتناعی، کیونکہ ممتنی ہے مخالفت مقتضا ظاہر کا بغیر نقطہ کے. یہ قول کے لفظاً اشارہ ہے کہ جملتیں جو ان و اذا کے بعد ہے اگرچہ دونوں یا حلیمہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ماضیہ ہو، لیکن معنی علی الاستقبال ہے. لفظاً مخالفت سے معنی نہیں، حتیٰ کہ معنی اس قول کا ان اکرمتنی الآن فقد اکرمتک امسی، امری سے یہ حال و ماضی ہے آن و امسی کی وجہ سے، لیکن اس کا معنی مضارع ہے. اس کا معنی یہ ان تصدا، اگر آئندہ میں آپ جتلائیں گے اپنا اکرام مجھ پر فی الحال، فآتدی، میں آئندہ میں جتلاؤں گا اپنا اکرام جو کل میں نے تمہارا کیا تھا. اب تصدو آتدو یہ مضارع بنایا نا. ہاں یہ ان جو ہے نا یہ تو افعال مستقبلہ کا عاشق ہے، لیکن یہ آوارہ ہے، اس میں ماضی میں بھی ایک مشروط رہتا ہے، اس پر داخل ہوتا ہے. وہ افعال ماضیہ میں لفظ کان، لفظ یہ معنی ہے اس قول کا. وقد یستعمل، کبھی مستعمل ہوتا ہے ان استقبال کے علاوہ قیاساً قانون کے مطابق مضطرداً عام مع کانا، جیسے ان کنتم فی ریب. ٹھیک ہے، اے وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ كَمَا مَرَّ وَكَذَا جِئَ بِهَا فِي مَقَامِ التَّأْكِيدِ بَعْدَ وَاوِ الْحَالِ لِمُجَرَّدِ الْوَصْلِ وَالرَّبْطِ دُونَ شَرْطٍ. اور اسی طرح ان جو ہے وہ ماضی میں استعمال ہوگا جب لائے جائے اس کو مقامی تاکید میں اور واو حال کے بعد، اور لائے جائے یہ ان شرطینہ بلکہ وصل اور ربط کے لیے، نہ شرط کے لیے. زید ان کسر مالہ بخیل، عمر ان اوتی جاہن لئیم. زید ان کسرا،
اگرچہ اس کا مال زیادہ ہے لیکن کنجوس ہے. عمر وَإِنْ أُوتِيَ جَاهًا اگرچہ اس کو عزت دی گئی ہے لیکن ایمان کمینہ ہے. امولی صاحب یہاں ان کسرہ میں ان ماضی پر داخل ہے کیونکہ یہ ان شرطی نہیں ہے بلکہ ان وصلی ہے. اور ان اعطیہ یہاں ان ماضی پر داخل ہے کیونکہ یہ ان شرطی نہیں ہے بلکہ ان وصلی. سنتے ہو؟ وفی غیر ذالک قلیل اور ان مقامات کے علاوہ ان کا دخول ماضی پر قلیل ہے. جس طرح فیاوتنی ان فاتنی بک سابق من الدہر فلینعم لساکنک البال. متنبی اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ چکا، عرصے دراز تک پردیس میں رہا. ایک رات اپنے دیش میں آیا تو وہ اپنی مشوق کے پاس گیا اور کہنے لگا یا وطنی، اے میرے وطن، ان فاتنی بک سابق اگرچہ نکل چکی ہے میری زندگی ماضی میں تم سے من الدہر فلینعم لساکن خوش کرو یہاں کی باشندگی کے لیے البال دے، یعنی آج تو جب کی مرو. بات اس میں ان فاتنی باوجود اس کے کہ ان کا تقاضا ہے میرے بعد مستقبل آئے، لیکن یہاں کون آیا؟ ماضی. ثم اشارہ، پھر اشارہ. بس مصنف نے کیا کہا کہ چونکہ مقتضا ظاہر ان اور اذا کے بعد مضارع ہے، اگر مضارع کی جگہ ماضی آ جائے تو ہم وہاں نقطہ بیان کریں گے. وہ نقطہ کیا ہے؟ تو آئندہ نکات کا بیان ہے کہ موقع تو تھا مضارع کا لیکن مضارع کی جگہ کون ہے؟ ماضی. اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو نکات کا بیان ہے. پھر اشارہ کیا تفصیل اس نقطہ کو جو باعث ہے الی العدول کہ ہم عدول کرتے ہیں لفظ مستقبل سے ماضی کی طرف. وہ یہ ہے ابراز غیر الحاصل فی مارز الحاصل لقوت الاسباب. لقوت، دیکھو ماضی کی جو حال ہے وہ ہو چکے ہیں اور مستقبل کی جو ہے وہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے. اب آپ پہلے مستقبل کی تعبیر کرتے ہیں ماضی کے ساتھ، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اگرچہ ہوا نہیں لیکن فرض کرو کہ ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اسباب سارے میرے پاس موجود ہے. ان حججت فہو المرام، تو حج تو ہوا نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، سواری ہے، وقت ہے، صحت ہے الحمدللہ. تو وہ حج غیر واقعی کو میں نے بمنزلہ واقعی کے فرض کیا. بجائے کہ ان حکم میں کہتا تو میں کہتے ہو ان حجج تو یہ معنی ہے ابراز میں نے ظاہر کیا وہ حج جو حاصل نہیں تھا فی میدان الحاصل. کیوں؟ لقوت الاسباب، موجود ہے وہ اسباب المتاخذت جو حاصل کیا جاتے ہیں حصول حج میں. ان اشترینا کذا، تو دیکھو اشترینا یہ ماضی ہے، ان اس پر داخل ہے. شراء ابھی ہوا نہیں ہے لیکن شراء کے اسباب موجود ہے تو میں نے وہ شراء غیر موجود کو بمنزلہ موجود کی. وَقَوْنِ مَا هُوَ لِلْوُقُوعِ كَالْوَاقِعِ، اور وہ چیز جو واقع ہونے والا ہے وہ بمنزلہ واقع کے ہیں. یہ وقون عطف ہے علی قوت الاسباب پر، اور اسی طرح جو معطوفات بعد میں آنے والے ہیں کیونکہ یہ تمام علل واسطے ابراز غیر ظاہر کی فی مارض، یعنی آپ مضارع سے تعبیر بالماضی کرتے ہیں. علت کیا ہے؟ لابراز ظاہر. وہ ابراز ظاہر کیوں ہے؟ ایک علت لقوت الاسباب، ایک علت کون ما هو للواقع کل. بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض لوگوں نے کہا یہ وقونی جو ہے نا یہ عطف ہے ابراز غیر ظاہر ہے. ابراز غیر ظاہر نقطہ تھا تو یہ کون ما هو للوقوع یہ بھی کیا ہوا؟ نقطہ ہوا. حالانکہ یہ اس پر عطف نہیں ہے اور نقطے کا قسم نہیں ہے بلکہ یہ عطف ہے قوت پر، اور یہ علت ہے ابراز غیر ظاہر کا. غیر ظاہر کو فی مارض الحاصل کیوں فرض کرتے ہو؟ ایک علت ہے قوت الاسباب، دوسری علت کیا ہو؟ جس نے گمان کیا ہے کہ یہ عطف ہے ابراز غیر ظاہر فی ما ظاہر پر فقط سہا سہوا ظاہر. او التفاول کیا مطلب؟ یعنی مضارع کی تعبیر بالماضی کرتے ہیں تفاولا.
السلام علیکم. یا تفاولن یا اظہار رغبت کے لیے وہ کوئی شرط میں. دیکھو مولوی صاحب مرنے کے قریب ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں ان ظفرت بحسن العاقبہ فهو المرام، اگر میں کامیاب ہوا حسن عاقبہ یعنی خاتمہ بالایمان کے ساتھ یہی میرا مقصد ہے. تو مولوی صاحب خاتمہ بالایمان آپ کو کب پتہ چلے گا؟ مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد تو مستقبل ہے، اور آپ ان ظفر تو کرتے ہیں، یہ تفاولن کرتے ہیں کہ گویا کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو. بات سمجھ میں؟ السلام علیکم. ہاں جی ہاں بس مظاہر علوم میں اس کو بھیجو نا 12 بجے. مظاہر علوم میں نصف العلوم کا پروگرام آج نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. ہاں تو مولوی صاحب آپ کا خاتمہ بالایمان ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ تو آپ یہ کہنا چاہیے ان ازفارو، لیکن آپ نے انزا ٹھیک ہے یا نہیں؟ هذا یصلح، یہ ان ظفرت بحسن العاقبہ فهو المرام، یہ مثال صالح ہے، نیکفالی بھی ہے اور اظہار رغبت بھی ہے. یعنی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی رغبت خاتمہ بالایمان ہے. اچھا اب سنو، کہتے ہیں کہ جہاں مقصود اظہار رغبت ہو تو آپ مضارع کی تعبیر بالماضی کیوں کریں؟ جب آپ کا مقصد اظہار رغبت ہے تو یہ کیوں علت ہے اس بات کے لیے کہ آپ مضارع سے تعبیر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ تو کہتے یہ ہے کہ جب آپ کو خاتمہ بالایمان میں رغبت ہے تو آپ کو خاتمہ بالایمان کے ساتھ محبت ہے، تو خاتمہ بالایمان آپ کا محبوب، اور محبوب ہر وقت حاضر سے ذہن، اور حاضر سے ذہن کل موجود ہے، اور موجود کی تعبیر ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ ماضی. ولما کانا، اور جب یہ بات کہ اظہار رغبت تقاضا کرتا ہے ابراز اس خاتمے کا جو غیر حاصل تھا فی مازل حاصل، تو یہ اقتضا محتاج تھا بیان ما کو، تو اشارہ کیا فإن طالب انسان اذا عظمت رغبته، جب اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے فی حصول امر، حصول ایمان میں، نو یکثر تصوره، تو کثیر آتا ہے مسلمان کو ایمان کا تصور. اچھا فربما یخیل ذلک الامر الیہ، بس اوقات وہ ایمان اس کو خیال میں آتا ہے حاصلا کہ گویا کہ وہ خاتمہ بالایمان حاصل ہے، فیعبر عنہ بلفظ الماضی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. وعلیہ، جہاں مقصد اظہار رغبت ہو تو وہاں تعبیر بالماضی. قرآن نے بتایا کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحصنا، اگر وہ ارادہ رکھے پاک دامنی. اب ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرے تو تم جبران زنا نہ کرو، اور اگر وہ چاہتی ہے تو یہ اجازت سے نہ کی. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں بھی ان شرطیہ ہے، اس کے بعد مضارع آنا چاہیے، یہاں ان اردنا ماضی آیا ہے. یہ اللہ اپنی رغبت ظاہر کرتا ہے کہ تمہاری پاک دامنی میں میری انتہائی رغبت ہے. ہاں تو وہ پاک دامنی جو حاصل نہیں ہے وہ کل حاصل ہے، اس لیے ان کے بعد اردنا آیا. وعلیہ، اس پر کی استعمال ماضی کا مع ان واستظہار رغبت فی الوقوع کے ہو. ورد قوله تعالی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا. اب اردنا کے بعد یریدنا ہونا چاہیے، لم یقل یریدنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہی ارادہ، اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ ارادہ پاک دامنی چاہتے تو زنا کے لیے نہ کہو، اگر وہ چاہتی ہے تو پھر
کہو اور یہ تو اجازت زنا کی ہے. وَإِنْ قِيلَ تعلیق منع عن الاکراہ کے یہ بے ارادت ان کے ارادے کے ساتھ التحسن کہ وہ ارادہ کرے پاکدامنی کا، یہ تعلیق جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ جائز ہے اکراہ علی الزنا عند انتفاء الارادہ، جیسے یہ مقتضا ہے تعلیق شرط. وہ اجیب و مصنف کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ انتفاعی شرط مستلزم انتفاعی حکم کو، تو انتفاعی ارادہ تحسن مستلزم انتفاعی اقرار کو پھر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کہ انتفاعی شرط کے لیے اور کوئی فائدہ نہ ہو، اور یہاں اور فائدہ ظاہر ہوا، وہ کیا ہے؟ اظہار رغبت. وہ اجیبہ کہ شوافی جو قائل ہے کہ تقید بشرط دلالت کند بر نفی جزا عند انتفاع شرط انما یقولون به، وہ اس انتفاع پر قول کرتے ہیں جب ظاہر نہ ہو شرط کے لیے فائدہ اخرى، اور یہاں فائدہ آیت میں مبالغہ ہے فی النہی عن الاکراہ، یعنی جب وہ لوڈی ارادہ کرے عفت کا نو مولا تو احق ہو، زیادہ حقدار ہے بے ارادت تحسن. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس. وَإِذَنْ یہ دوسرا جواب کہتے چلو آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کہنا جائز ہے اگر ان کا ارادہ نہ ہو، لیکن ادھر اجماع قطعی موجود ہے حرمت زنا پر. ہم تو ہم یہاں دلالت نص لیں گے یا اجماع قطعی لیں گے؟ وَإِذَنْ دلالت شرط کی انتفاع اکراہ پر بحسب ظاہر ہے، لیکن اجماع قطعی موجود ہے علی حرمت الاکراہ مطلقاً. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھ کے نو اجماع قاطع پر حرمت اکراہ کی مطلقاً یہ قد عارضہ، اس نے ظاہر النص کے ساتھ معارضہ کیا، اور ظاہر النص یطفع بالقاطع، وہ باطل کیا جاتا ہے کس سے؟ دلیل سے. قال السکاکی او للتعریف او للتعریف. سکاکی نے کہا کہ ان کے بعد تو مقام مضارع کا تھا، لیکن ہم مضارع کی جگہ ماضی لائیں گے. تعریض مقصود کیا مقصود؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو ان کے بعد اشرکت آیا ہے تو شرکو آنا چاہیے، لیکن ماضی آیا ہے. یہ تعریض ہے مشرکین مکہ کو کہ پیغمبر معاف نہیں ہے اللہ تقدیر شرک ایسے اعمال حبط ہوں گے تو تم کون کو جو. قال سکاکی اوی تعریض یعنی ابراز غیر ظاہر کا فی مرض الحاصل اما لما ذکر و اما للتعریف بأن يرسب الفعل، کہ یہاں شرک کی نسبت ہو گئی الی احد حضور کو، اور مراد مشرکین ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، وہی کی گئی جاتی ہے آپ کو اور ان انبیاء کو جو آپ سے پہلے ہیں اس بات کی لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو جو شرک حضور سے صادر نہیں تھا وہ بمنزلہ حاصل فرض کیا گیا. یہ مقصود تعریض ہے کن کو؟ مخاطبین. مخاطب نبی علیہ السلام ہے اور عدم اشراک یقینی ہے حضور سے، لیکن یہاں لفظ ماضی اشرک لایا گیا تاکہ ظاہر کرے وہ اشراک جو حاصل نہیں ہے فی مرض الحاصل علی سبیل الفرض والتقدیر، تاکہ اشارہ ہو جائے لمن ان مشرکین کا جن سے شرک صادر ہے بأنہ قد حبطت اعمالهم، کہ تمہارے عمل حبط ہو چکے ہیں. جیسے آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ کہتے ہیں واللہ ان شتمنی الامیر لضربتہ، اگر مجھے گالی دے امیر بھی تو میں تو دیکھو امیر سے گالی صادر تو نہیں ہے، لیکن وہ غیر صادر گالی اپنی بمنزل صادر فرض کر کے ان کے بعد شتمنی ماضی لایا. اور خفی نہیں ہے کہ لا معنی للتعریض بمن لم یستر عنہم الاشراک، یہاں جو تعریض مشرکین کو اور ان سے شرک صادر تھا اس لیے ان کی طرف شرک ہوئی. وَإِن ذُكِرَ الْمُضَارِعُ، اگر مضارع ذکر کیا جائے لَإِن تُشْرِكَ نو لا يفید التعریض، کیونکہ یہاں تو مضارع اپنے اصل پر، اور چونکہ اس کلام میں ایک نوع خفا تھا نو نسبہ او ضعف تھا نو نسبہ الی قال سکاکی او للتعریض. یہ ساری بات ہی سکاکی کی ہے، یہ ایک جملہ سکاکی کی طرف کیوں منسوب کیا؟ کہتے ہیں باقی قطعی کی تو سکاکی کا والا نہیں دیا اور یہ ضعیف.
اور جب اس کلام میں نوع خفات اور ضعف تھا، اس کی نسبت سکاکی کی طرف تھی. وَإِلَّا اگر یہ طویل نہ کیا جائے فَهُوَ ذَكَرَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ، سکاکی نے تو تمام ما قبل متن کو ذکر کیا. ثم قال وَنَذِيرُهُ، سکاکی نے کہا کہ نذیر لئن اشرکت کا تاریخ کے اندر یہ قول ہے مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. اچھا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ، اب دیکھو یہاں ترجعون آیا ہے، چاہیے ارجعون، ما لی لا اعبد الذی فطرنی، اے ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم بدلیل وإلیہ ترجعون. اذ لولا تاریخ، اگر تاریخ مقصود نہ ہوتا لکان المناسب ان یقال وإلیہ ارجعون. ووجہ حسنہ، ووجہ جو دوستو شور کرتے